ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اور ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ تھے الفاظ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جب انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تھرو نو کانفیڈنس موشن۔ انہوں نے اپنی حکومت سے ہٹائے جانے کی ساری ذمہ داری امریکہ پر ڈالی اور بلیم کیا کہ اس وقت کے پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ امریکہ کے کہنے پر عمران خان کی حکومت ختم کی، اور انہوں نے بیس بنائی ایک سائفر کو جو کہ دو ڈپلومیٹس کی آپس کی گفتگو پر مبنی تھا۔ عمران خان نے یہ بیانیہ اپنے حکومت سے نکلتے وقت ہی بنایا اور اس پہ کئی جلسے کر ڈالے جس میں یہ نعرہ لگایا جاتا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اور انہوں نے اب باقی تمام پارٹیز جو اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑی تھی ان کو امریکن ایجنٹ بھی کہا، اور یہ سب چیز عوام میں بہت ہی مقبول ہوئی کیونکہ پاکستانیوں کو جو سب سے چیز پسند ہے وہ ہے اپنی ناکامیوں کا کسی اور کو بلیم کرنا۔ ویسے بھی ہمارے تمام مسائل کی وجہ تو امریکہ ہی ہے، یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور شاید آگے بھی سنتے رہیں گے، لیکن پھر وقت بدلتا ہے۔ تقریباً 2 سال کے بعد آج وہی عمران خان جیل میں ہے، ان کی پارٹی حکومت سے باہر ہے، بکھر چکی ہے، اور آج وہی عمران خان اور وہی پاکستان تحریک انصاف امید لگا کے بیٹھی ہے امریکہ سے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وہ موجودہ حکومت پہ پریشر ڈالیں گے اور عمران خان رہا ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے بہت ساری امیدیں ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے تھے، اور ٹرمپ کی آنے والی حکومت میں کچھ ڈپلومیٹس ایسے ہیں جو بظاہر عمران خان کے فین ہیں یا عمران خان کے سپورٹر یا عمران خان کے لیے وہ آواز بلند کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے رچرڈ گرینل کا، جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹویٹس کر رہا ہے عمران خان کے حق میں، چاہے ان کے وہ کچھ نیوز چینلز کو دیے گئے جوابات ہوں، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا گیا ہو، یا پھر ان کی موسٹ ریسنٹ جو ایک اردو میں ٹویٹ انہوں نے کی ہے جو کہ عمران خان کے حق میں، جس سے پی ٹی آئی کے سپورٹر تو ان پہ وارے جا رہے ہیں۔ ان ٹویٹس کے بعد رچرڈ گرینل کے تقریباً 3 گنا فالوورز بڑھ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کو اپنا ایک مسیحا سمجھ رہی ہے، جو کہ حکومت بنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا کروائیے، اور یہ پی ٹی آئی اس چیز سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے بعد حکومت پاکستان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ وہی پی ٹی آئی جو آج سے 2 سال پہلے امریکہ کو پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ بتا رہی تھی، اپنی حکومت سے نکالے جانے کو امریکہ کی سازش قرار دے رہی تھی، اور یہ امریکی غلامی نامنظور کے نعرے لگا رہی تھی، اور ہم کیا غلام ہیں کہا جاتا تھا ان جلسوں میں، آج وہی پارٹی اور اس پارٹی کے بانی چیئرمین یعنی کہ عمران خان امریکہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ عمران خان کے اس وقت دیے گئے بیانات اور ان کے جلسوں میں کی گئی تقریروں کو صحیح سمجھیں، یا اس وقت جو ان کی پارٹی امریکہ سے مدد کی امید لگائی بیٹھی ہے، اور ان کے سپورٹرز جو کہ اس وقت امریکہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور اس وقت وہ انہی پارٹیز کو جو آج حکومت میں ہیں ان کو وہ امریکہ کی نمائندہ جماعتیں قرار دیتے تھے، امریکہ کے نمائندے قرار دیتے تھے۔ تو اب عمران خان کے کون سے بیانات پہ یقین کیا جائے، کون سے بیانات کو سچ مانا جائے، ان کے کس بیانیے کو صحیح سمجھا جائے؟ اس بیانیے کو جس میں وہ امریکی غلامی نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے، ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز نے اس نعرے کی امید پر ان کو ووٹ دیا، ان کی مقبولیت میں کئی گنا اضافہ ہوا، کیا اس عمران خان کو ہم صحیح سمجھیں یا اس عمران خان کو کہ جب وہ اور ان کی پارٹی اسی امریکہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اصل میں پاکستان میں یہ جو جمہوریت کے نام پہ سسٹم رائج ہے، اس میں پارٹی کے منشور کی کوئی اہمیت نہیں، پارٹی کے بیانیے کی اہمیت ہوتی ہے۔ ووٹرز کسی بھی پارٹی کو اس کے منشور دیکھ کر ووٹ نہیں دیتے۔ مجھے یقین ہے کہ شاید 99% پی ٹی آئی کے ووٹرز نے پی ٹی آئی کا منشور پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں مطالبہ کیا ہوگا کہ ہماری جو ضروریات ہیں، ہمیں جو کچھ چاہیے وہ ان کے منشور میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، یا وہ اپنی حکومت آنے کے بعد اپنے منشور پہ قائم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن انہوں نے ووٹ دیا اس بیانیے پہ جو عمران خان نے اس وقت بنایا، اور وہ بیانیہ تھا امریکی غلامی نامنظور۔ مطلب ہم باہر کے ملکوں سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کی حکمرانی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو ووٹ کو عزت دو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جسے پاکستان کے لوگ نمائندہ چنیں گے وہ پاکستان کا نمائندہ ہوگا۔ لیکن صرف 2 ہی سال میں ایسا کیا ہوا
کہ پی ٹی آئی اب اسی امریکہ سے جس کے خلاف انہوں نے جلسے کر کے تقریریں کر کے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا کے ووٹ لیا، اب وہ اسی امریکہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں یہ سب باقی پارٹیز نہیں کر چکی، بالکل باقی سب جماعتیں یہ سب کر چکی ہیں۔ نون لیگ بھی یہ کر چکی ہے۔ بیرونی مداخلت پاکستان کی سیاست میں ہوتی رہتی ہے، آپ اس کو مداخلت کہیں، سازش کہیں، یا پھر ایسے کہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یا پھر ایسے کہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاستدان زیر عتاب ہوتا ہے تو اس کی نظر کچھ ممالک جیسے کہ سعودی عرب اور امریکہ پر ہوتی ہے کہ وہ ان کی آواز کو سنیں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالیں گے، یا ان سے ان کی ڈیل کروائیں گے جس سے ان پہ سختیاں کم ہوں گی یا ان کی صلح ہو سکے گی۔ ایسا ہی کچھ نواز شریف نے کیا تھا جب وہ جیل میں تھے مشرف کے مارشل لاء کے دور میں۔ نواز شریف کی ڈیل مشرف سے کروانے میں سعودی عرب کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور وہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے۔ اسی طرح مشرف کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی ڈیل کروانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان کی سیاست میں ذرا پیچھے چلے جائیں، چاہے وہ ضیاء الحق کا پلین کریش ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، پاکستان میں ان سب کنٹروورسیز کے پیچھے ہمیشہ سے امریکہ کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ سیاستدانوں کو حکومت میں لاتا ہے اور حکومت سے نکالتا ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اور کس حد تک نہیں، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خطے کے حالات۔ امریکہ کیسے اپنے مفاد کے لیے ملکوں کو اور ملکی اسٹیبلشمنٹس کو استعمال کرتا ہے، اس کی مثال آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جمہوریت کا چیمپئن مانا جاتا ہے، لیکن اسی امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف جب ان کو پاکستان کی ضرورت تھی تو پاکستان میں مارشل لاء کو بھی سپورٹ کیا، ضیاء الحق کو سپورٹ کیا۔ اسی امریکہ نے جب ان کو افغانستان میں طالبان کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی تو انہوں نے مشرف کے مارشل لاء کو بھی سپورٹ کیا اور ان سے ڈیلز کی۔ تو یہی امریکہ اگر اس کو پاکستان میں اپنا مفاد نظر آئے گا، پاکستان کی ضرورت کہیں محسوس ہوگی، تو وہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوگی، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جو بھی ان کی یا کوئی ایسی پاور ہوگی جو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے مفاد میں بہتر ہے، تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کو حکومت میں رکھنے کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت سے نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ لیکن کیا امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی؟ تو یہ بات بالکل ان لائکلی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان امریکہ کے کسی مفاد میں نہیں ہے۔ کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ اس موجودہ حکومت پہ پریشر ڈال کر عمران خان کو رہا کروا لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈیلز کروانے میں مدد کریں گے؟ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مدعا یہ نہیں، یہاں مدعا یہ ہے کہ کیسے ایک نعرہ لگا کر، یعنی امریکی غلامی نامنظور، اس سے پاکستانی عوام سے ووٹ لیے جا سکتے ہیں، اور کیسے 2 سال کے اندر ہی جب وہی سیاستدان امریکہ سے ہیلپ کی اپیل کر رہا ہوتا ہے تو وہی پاکستانی عوام امریکن پولیٹیشنز کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے کمنٹس کر کے ان کی تعریفیں کرتی ہے، ان کے ٹویٹ کو ریٹویٹ کرتی ہے اور اسی امریکہ سے مدد کی امید بھی رکھتی ہے۔